इस्तिग़फ़ार पढ़ना कितना अजीम अमल है। जब कोई इंसान इस्तिग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है तो कैसे मालूम होगा कि वो अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अल्लाह जब किसी इंसान का इस्तिग़फ़ार कबूल करता है तो उसमें 5 निशानियां ज़रूर ज़ाहिर करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब कोई इंसान गुनाह के बाद शर्मिंदा होता है, अल्लाह के आगे रोता है, गिड़गिड़ाता है, इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह इस इंसान को क्या जवाब देता है। कभी आपने सोचा है कि एक इंसान गुनाहों में डूबा हो, दिल पर बुराइयों की स्याह परत चढ़ चुकी हो, मगर सिर्फ एक मुख्तसर सा जुमला अस्तग़फ़िरुल्लाह उसकी तकदीर बदल सकता है। वो शख्स जो अल्लाह से दूर हो चुका हो, जिसका नाम नेक लोगों में लिखा जाना बंद हो गया हो, जिसके आमाल नामे में नाफरमानियों का अंबार हो, वो अगर दिल से एक बार अस्तग़फ़िरुल्लाह कह दे तो ज़मीन व आसमान की ताकतें उसके हक़ में बदल सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इस्तिग़फ़ार इस तरह असर रखता है? क्या ज़बान से अदा होने वाले ये अल्फाज वाकई अल्लाह के यहाँ कबूल हो रहे हैं या फिर वो हवा में तहलील होकर कहीं गुम हो रहे हैं? अगर अल्लाह किसी बंदे का इस्तिग़फ़ार कबूल फरमा ले तो उसकी ज़िंदगी में कुछ निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। ऐसी निशानियां जो किसी भी इंसान को ये समझा सकती हैं कि अब वो अल्लाह की रहमत के साए में आ चुका है। ये सोचने की बात है अगर इस्तिग़फ़ार में ऐसी क्या क़ुव्वत है जो किसी इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। दर हकीकत इस्तिग़फ़ार महज अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी चाबी है जो किस्मत के दरवाज़े खोल देती है, जो मुसीबतों को हटा देती है, जो बिगड़े हुए नसीब को संवार देती है। अगर ये सही नीयत के साथ किया जाए तो ये वो अमल है जो फ़कीरों को बादशाह बना देता है, बीमारों को शिफा देता है और गुनाहगारों को वली बना देता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आप कैसे जानेंगे कि आपका इस्तिग़फ़ार वाकई अल्लाह ने कबूल कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते जा रहे हैं मगर आसमान के दरवाज़े अब भी बंद हैं। अगर अल्लाह किसी के इस्तिग़फ़ार को कबूल कर ले तो उसकी ज़िंदगी में 5 बड़ी तब्दीलियां आती हैं। ऐसी निशानियां जो किसी भी शख्स को वाज़ेह तौर पर बता देती हैं कि वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो चुका है। ये निशानियां आम नहीं बल्कि वही निशानियां हैं जो अंबिया और औलिया की ज़िंदगी में ज़ाहिर होती रहीं। वही निशानियां जिनकी बदौलत अल्लाह ने कितने ही मुजरमों को मुआफ़ करके अपनी कुर्बत अता की और कितने ही बदबख्तों को हदायत के नूर से नवाज दिया। अगर आपको यकीन आ जाए कि आपका इस्तिग़फ़ार कबूल हो चुका है तो आपकी रातें बदल जाएंगी, आपकी दुआएं फ़िज़ा में भटकने की बजाय अर्श तक जा पहुंचेंगी और आसमानों ज़मीन की बरकतें आप पर बरसने लगेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो 5 निशानियां कौन सी हैं? अगर आप वाकई अपने इस्तिग़फ़ार की कबूलियत की हकीकत जानना चाहते हैं, अगर आप अपने दिल में इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि क्या मेरा इस्तिग़फ़ार अल्लाह के यहाँ कबूल हो चुका है, तो इन 5 निशानियों को समझना आपके लिए ज़रूरी है। इस्तिग़फ़ार कबूल होने की 5 निशानियों में सबसे पहली निशानी दिल का बोझ हल्का हो जाना। कभी आपने महसूस किया कि बाज़ औक़ात दिल पर एक अजीब सा बोझ होता है, बेचैनी होती है और अंदर एक इज़्तिराब सा रहता है, जैसे कोई चीज़ हमें अंदर ही अंदर खा रही हो। ये वो कैफ़ियत है जो गुनाहों का बोझ दिल पर डाल देता है, क्योंकि हर गुनाह एक अंधेरा है जो हमारी रूह को जकड़ लेता है। लेकिन जब कोई शख्स सच्चे दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है तो सबसे पहली तब्दीली जो उसकी ज़िंदगी में आती है वो ये है कि उसका दिल हल्का हो जाता है। एक नाकाबिले बयान सुकून और राहत महसूस होने लगती है। वो जो पहले हर वक्त बेचैन और अफसुदा रहता था, अचानक उसे सुकून महसूस होता है, जैसे किसी ने दिल का बोझ उतार दिया हो। ये इसलिए होता है कि इस्तिग़फ़ार गुनाहों की वो जंजीरें काट देता है जो इंसान को अंदर से जकड़ कर रखती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा पड़ जाता है। अगर वो तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले तो वो धब्बा मिट जाता है और अगर गुनाह पर कायम रहे तो वो धब्बा और बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। जब अल्लाह किसी बंदे का इस्तिग़फ़ार कबूल कर लेता है तो सबसे पहले उसके दिल को साफ़ कर देता है, उस पर सुकून नाज़िल कर देता है और वो अपने अंदर एक रोशनी और ताज़गी महसूस करता है, जैसे वो दोबारा पैदा हो गया हो। अगर आपने कभी इस्तिग़फ़ार किया हो और उसके बाद अपने दिल में रोशनी, सुकून और हल्कापन महसूस किया हो तो समझ लें कि पहला इशारा है कि अल्लाह ने आपके इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमा लिया। लेकिन अगर आपने इस्तिग़फ़ार किया और अब भी दिल पर वही बोझ है, वही बेचैनी, वही इज़्तिराब, तो शायद अभी आपकी तौबा में वो इख़लास बाकी नहीं आया जो मतलूब है।
لہٰذا اس کیفیت کو پرکھیں، اپنے دل کی حالت کو دیکھیں، کیونکہ استغفار کی قبولیت کی سب سے پہلی نشانی دل کا ہلکا ہو جانا اور گناہوں کے بوجھ کا کم ہو جانا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سے دوسری نشانی رزق میں برکت اور آسانیاں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ محنت تو بہت کر رہے ہوں لیکن برکت نظر نہیں آ رہی، رزق کم ہوتا جا رہا ہے، کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر چیز رک سی گئی ہو، تو جان لیں کہ یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے اور تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یعنی استغفار کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کا استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں برکتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے جو رزق تنگ لگتا تھا وہ آسان ہو جاتا ہے، پہلے جو محنت بے نتیجہ لگتی تھی وہ فائدہ دینے لگتی ہے، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا تو وہ سنبھلنے لگتا ہے، اگر نوکری میں رکاوٹیں آ رہی تھیں تو مواقع پیدا ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اچانک ایک ایسے ذرائع سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ سب استغفار کی برکت سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جب کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہوں سے عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی مالی پریشانیاں کم ہو رہی ہیں، زندگی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کے استغفار کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو شاید ابھی اور اخلاص کی ضرورت ہے، مزید دل کی گہرائیوں سے توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کی نعمت بہت وسیع ہے، بس اس کو پانے کے لیے صحیح طریقے سے اس کے در پر جھکنا ضروری ہے۔ استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سے تیسری نشانی برے کاموں سے نفرت اور نیک کاموں کی طرف رغبت۔ اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے مگر پھر بھی اس کا دل گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا استغفار ابھی مکمل اثر نہیں دے رہا۔ لیکن جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کا دل برائیوں سے خود بخود متنفر ہونے لگتا ہے اور نیکیوں کی طرف جھکاؤ بڑھنے لگتا ہے۔ وہ جو پہلے گناہ کو معمولی سمجھتا تھا اب اسے وہی گناہ ایک خوفناک چیز لگنے لگتا ہے۔ جو پہلے نماز میں سستی کرتا تھا اب نماز اس کے دل کی راحت بن جاتی ہے۔ جو پہلے فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا اب قرآن اور ذکر کی محفلیں اس کے لیے سب سے بڑی نعمت لگنے لگتی ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اللہ دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کی اصلاح فرما دیتا ہے اور اسے تقویٰ کی روشنی عطا کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کے لیے اپنے رستے کھول دیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے اور اللہ اسے معاف کر دیتا ہے تو وہ صرف معافی نہیں ملتی بلکہ اللہ اسے نیک بننے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا کہ آپ کا دل گناہ سے نفرت کرنے لگا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنے لگا ہے اور آپ کی طبیعت خود بخود اچھے کاموں کی طرف مائل ہونے لگی ہے، تو یہ تیسری واضح نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر استغفار کے بعد بھی وہی پرانی عادتیں قائم ہیں، گناہ اب بھی دل کو بھا رہے ہیں اور نیکیوں میں سستی محسوس ہو رہی ہے، تو شاید استغفار میں مزید اخلاص اور کوشش کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سے چوتھی نشانی دعا کی قبولیت اور اللہ کی قربت کا احساس۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی دعا مانگی ہو اور وہ بار بار رد ہوتی رہی، آپ نے راتوں کو جاگ کر التجائیں کی مگر آسمان سے کوئی جواب نہ آیا۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں کسی رکاوٹ میں پھنس گئی ہیں، جیسے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں۔ لیکن جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں فوراً یا تیزی سے قبول ہونے لگتی ہیں۔ پہلے جو دعائیں مہینوں سالوں سے نامقبول لگ رہی تھیں وہ اچانک پوری ہونے لگتی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اللہ قریب آ چکا ہے، جیسے ہر دعا براہ راست سنی جا رہی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ دعاؤں میں رکاوٹ بنتے ہیں اور استغفار وہ طاقتور عمل ہے جو ان رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے بعد ہماری دعاؤں کو رد کرنے والی تمام دیواریں گر جاتی ہیں اور اللہ ہماری التجاؤں کو قبول کرنے لگتا ہے۔ استغفار دراصل وہ راستہ صاف کر دیتا ہے جس پر چل کر ہماری دعائیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی دعائیں اب تیزی سے قبول ہو رہی ہیں، آپ کی التجائیں زیادہ مؤثر ہو چکی ہیں اور اللہ کی قربت کا احساس دل میں بڑھ گیا ہے، تو یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لیکن اگر آپ بھی دعائیں بے اثر لگ رہی ہیں تو شاید ابھی استغفار کو مزید اخلاص اور سچائی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی دعاؤں کی طاقت بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور وہ ہر پل اللہ کی قربت محسوس کرنے لگتا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی پانچویں نشانی مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جانا۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ زندگی میں ہر طرف سے مشکلات نے گھیرا ہوا ہے، ہر کام میں رکاوٹ، ہر منصوبے میں ناکامی، ہر راستے میں پریشانیاں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ قسمت ہمارے خلاف ہو گئی ہے، جیسے ہر دروازہ بند ہو چکا ہو۔ لیکن جب کوئی شخص خلوص دل سے استغفار کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے استغفار کو قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کی مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ پہلے جو رکاوٹیں راستہ روک رہی تھیں وہ خود بخود ہٹنے لگتی ہیں۔ پہلے جو حالات پریشان کر رہے تھے وہ آسان ہونے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی مصیبتیں لاتے ہیں اور استغفار ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب تک وہ استغفار کرتے رہے۔ یعنی جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس پر آنے والی مصیبتوں کو روک دیتا ہے اور جو مشکلات پہلے سے آ چکی ہوتی ہیں انہیں بھی آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ دل سے استغفار کرتے ہیں ان کی زندگی میں سکون، آسانیاں اور کامیابیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا کہ پہلے جو مشکلات آپ کو گھیرے ہوئے تھیں وہ کم ہو گئی ہیں، آپ کے کام آسان ہونے لگے ہیں اور پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، تو یہ واضح نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کے استغفار کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر اب بھی زندگی میں وہی پریشانیاں برقرار ہیں تو شاید ابھی توبہ میں مزید اخلاص اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو وہ نہ صرف آخرت کو سنوارتا ہے بلکہ دنیا کی مشکلات کو بھی ختم کر دیتا ہے اور اسے ایک نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہے جس کے بعد واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، دل شرمندگی سے بوجھل ہو، روح بے چین ہو اور لگے کہ اللہ اب کبھی معاف نہیں کرے گا؟ لیکن جان لیجیے اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی، وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور جب کوئی انسان گناہ کے بعد روتا ہے، تڑپتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اسے دھتکار نہیں دیتا بلکہ رحمت کے دروازے اور وسیع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ زمین و آسمان کی وسعتوں کو بھر دو لیکن اللہ سے معافی مانگو تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی گناہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جب بندہ گناہ کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل میں شرمندگی ہوتی ہے اور زبان پہ استغفار ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے آخرکار مجھے پہچان لیا، تو میرے در پر واپس آ گیا اور مجھے یہی تو پسند ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی توبہ اتنی محبوب ہے کہ وہ خود فخر کے ساتھ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے پاس پلٹ آیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی مجرم معافی مانگنے آئے تو اسے شک کی نظر سے دیکھا جائے یا سزا میں کمی تو ہو مگر ماضی کا داغ باقی رہے۔ نہیں، اللہ تو وہ بادشاہ ہے جو معافی مانگنے والے کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یعنی جب بندہ رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ صرف یہ نہیں کہتا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جا میں نے تیرے گناہ بھی مٹا دیے اور جو گناہ کیے تھے انہیں نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ اللہ کی محبت کا کمال ہے کہ وہ صرف بخشش نہیں دیتا بلکہ عزت بھی عطا کر دیتا ہے، پاکی بھی عطا کر دیتا ہے اور بندے کو پہلے سے زیادہ قریب کر لیتا ہے۔
اور جو गुनाह करके अल्लाह से दूर हो चुका था, जब रोते हुए अल्लाह के दर पर आता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू दोबारा भी गुनाह कर ले और फिर भी सच्चे दिल से मेरे पास आ जाए तो मैं फिर भी तुझे मुआफ़ कर दूंगा। इंसान मायूस हो सकता है, मुआशरा उसे धुतकार सकता है, लोग उसके माजी को याद रख सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी भी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। शैतान चाहता है कि इंसान गुनाह के बाद मायूस हो जाए, सोचे कि अब उसका कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अल्लाह कुरान में साफ साफ कहता है, कह दो, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की नेमत से नाउमीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाहों को मुआफ़ कर देता है, वो बेशक बहुत बख्शने वाला, नहायत मेहरबान है। जब बंदा शर्मिंदगी के साथ अल्लाह को पुकारता है, दिल में खौफे खुदा होता है, आंखों में आंसू होते हैं, ज़बान पर इस्तिग़फ़ार होता है, तो अल्लाह उसके आंसुओं को ज़ाया नहीं करता। वो फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदा मुझे कैसे याद कर रहा है, मैंने उसे मुआफ़ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को अपने बंदे की तौबा इससे ज़्यादा पसंद है जितना वो मुसाफिर खुश होता है जिसकी ऊँटनी गुम हो गई थी और फिर अचानक उसे वापस मिल जाए। यानी अल्लाह इंतज़ार में होता है कि बंदा वापस आए, और जब वो आ जाता है तो अल्लाह उसे इतनी खुशी से मुआफ़ करता है जैसे कोई मुसाफिर अपनी गुमशुदा ज़िंदगी को दोबारा पा ले। तो अगर आपने कभी गुनाह किया है और आप दिल में शर्मिंदगी है, आंखों में नदामत के आंसू हैं और अल्लाह के सामने झुकना चाहते हैं, तो जान ले कि अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे कभी मायूस नहीं करूँगा, बस एक बार सच्चे दिल से मेरी तरफ पलट आ, मैं तुझे अपनी रहमत में ढांप लूँगा। अल्लाह से मुआफ़ी मांगने वाले कभी नामुराद नहीं होते, वो अल्लाह की मोहब्बत में लिपट जाते हैं और वही लोग अल्लाह के सबसे ख़ास और महबूब बंदे बन जाते हैं। नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।